بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک سادہ اور پرسکون گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ یہ گاؤں سنہری صحراؤں اور زیتون کے سرسبز باغوں کے درمیان آباد تھا۔ حارث اپنی نرم طبیعت، دانشمندانہ باتوں اور متوازن مزاج کے باعث گاؤں بھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ شاہی دربار میں لکھنے کا کام کرتا تھا، خطوط، اہم دستاویزات اور مقدس صحیفے نقل کرنا اس کا روزگار تھا۔ اگرچہ وہ امیر نہیں تھا، مگر جو کچھ اس کے پاس تھا اس پر وہ دل سے شکر گزار رہتا۔ اس کی زندگی میں سادگی، سکون اور اطمینان تھا۔ ایک دن پڑوسی سلطنت میں جنگ بھڑک اٹھی۔ اس جنگ کے اثرات ارد گرد کے علاقوں تک پہنچے اور حالات بدلنے لگے۔ شاہی دربار بند ہو گیا، بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے اور حارث بھی ان میں شامل تھا۔ اچانک اس کی روزی کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ اپنے سادہ مٹی کے گھر واپس آ گیا، خاموش اور دل گرفتہ۔ چند دنوں تک وہ خود کو سنبھالتا رہا۔ اس نے اپنی بیوی زینب اور 2 بیٹوں کے لیے ہمت دکھانے کی کوشش کی، مگر جلد ہی کھانے پینے کا سامان کم ہونے لگا۔ وہ ہاتھ جو ہمیشہ قلم سے مصروف رہتے تھے اب خالی تھے۔ ایک صبح حارث نے پختہ ارادہ کیا، میں صرف بیٹھ کر انتظار نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے ایک پرانے دوست سے کچھ ادھار لیا اور ان پیسوں سے کھجوریں، انجیر اور زیتون خرید کر گاؤں کے بازار میں ایک چھوٹا سا ٹھیلا لگا لیا۔ شروع میں کچھ گاہک آئے اور دل میں امید کی کرن جاگی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، بڑے شہروں سے سستے داموں سامان لانے والے تاجر آنے لگے۔ گاہکوں نے رخ بدل لیا۔ حارث کا ٹھیلا خالی ہوتا گیا اور اس کا قرض بڑھتا گیا۔ ایک رات جب آسمان پر ستاروں کی چمک پھیلی ہوئی تھی، حارث اپنے گھر کے باہر بیٹھا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ دنیا اندھیرے، تھکن اور ناامیدی سے بھری محسوس ہو رہی تھی۔ اداسی کے عالم میں اس نے قرآن پاک اٹھایا۔ اس کی نظر سورۃ العشرہ پر پڑی۔ اس نے آیات کو آہستگی سے پڑھنا شروع کیا۔ کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا اور ہم نے تم سے تمہارا بوجھ ہٹا دیا؟ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل میں اتر گئے۔ اس نے خود سے کہا، اللہ نے یہ بات 2 بار کہی ہے، مجھے امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اب کی بار حارث نے نئی راہ اختیار کی۔ وہ پہاڑوں کی طرف گیا جہاں سے وہ جڑی بوٹیاں، شہد اور قدرتی تیل لایا۔ اسے اپنے دادا کی وہ یادیں اور نسخے یاد آئے جو شفا کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ محبت اور توجہ سے اس نے قدرتی دوائیاں بنائیں۔ وہ بازار واپس گیا، مگر اب محض بیچنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی خدمت کے جذبے سے۔ رفتہ رفتہ لوگ اس کے پاس آنے لگے، پہلے دوا کے لیے، پھر اس کی اخلاقیات، نرمی اور سچائی کے لیے۔ اس کی شہرت دوسرے گاؤں تک پھیل گئی۔ جلد ہی اس کا ٹھیلا ایک دکان بن گیا اور وہ دوسروں کو بھی یہ فن سکھانے لگا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس کی زندگی دوسروں کے لیے روشنی کا ذریعہ بن گئی۔ ایک شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا، حارث اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ میں ہار ماننے والا تھا، لیکن یہ صورت، صرف یہ ایک صورت میرے دل میں روشنی کی صورت بن کر اتر آئی۔ اگر تم بھی کبھی اندھیرے میں گنر جاؤ اور راستہ نظر نہ آئے تو سورۃ العشرہ کو فجر عائشہ کے بعد 7 بار پکے یقین کے ساتھ پڑھو۔ اللہ سے رہنمائی اور آسانی کی دعا کرو اور اس کے وقت پر بھروسہ رکھو۔ یہ عمل ان کے لیے سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے جو زندگی کی مشکل گھڑیوں سے گزر رہے ہوں۔ کبھی امید نہ چھوڑو۔ جیسے رات کے بعد صبح آتی ہے، ویسے ہی دکھ کے بعد آسانی آتی ہے۔ پھر سے کوشش کرو اور جان لو کہ اللہ ٹوٹے دل والوں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔